بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ اور سریہ میں فرق۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے جب حالات کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نتیجے پر پہنچے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصل سبب ان کی معاشی آسودگی ہے جو انہیں تجارت شام کی وجہ سے حاصل ہے۔ اگر اس تجارت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو ان کے غرور و تفاخر میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے متعدد مہمات ترتیب دیں اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ مکہ اور شام کے درمیان چلنے والے قافلوں پر حملہ کریں، انہیں ہراساں کریں تاکہ مشرکین کی تجارت کا راستہ غیر محفوظ ہو جائے۔ بعض مہمات میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ اصطلاحاً ایسی تمام چھوٹی بڑی مہمات کو جن میں آپ خود شامل ہوئے ہوں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن میں آپ کی شمولیت نہ ہوئی ہو انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ پہلا سریہ۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سریہ روانہ فرمایا وہ 30 افراد پر مشتمل تھا اور اس کی قیادت حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس سریہ کا ہدف وہ تجارتی کاروان تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا اور اس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ یہ 300 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ تھا۔ جناب حضرت حمزہ نے ان کو ساحل سمندر کے پاس جا لیا۔ وہ بھی حضرت حمزہ کو دیکھ کر رک گئے اور مقابلے کے لیے صف آرا ہو گئے۔ اگر مقابلہ ہوتا تو مارکے کا رن پڑتا، کیونکہ ایک طرف اگر ابو جہل جیسا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا تو دوسری جانب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شیر تھا جس نے مکہ میں کمان مار کر ابو جہل کا سر لہو لہان کر دیا تھا۔ مگر لڑائی چھڑنے سے پہلے ہی ایک مقامی شخص مجدی ابن عمر درمیان میں آ گیا اور فریقین سے لڑائی نہ کرنے کی اپیل کرنے لگا۔ مجدی اگرچہ خود مسلمان نہیں تھا مگر مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔ اب یہ اس کے اپیل کرنے کے انداز کا کرشمہ تھا یا فریقین کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات رد نہ کر سکا اور دونوں فریق مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔ نتیجتاً قافلہ بخیریت مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور مسلمان مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ بظاہر یہ سریہ ناکام نظر آتا ہے، لیکن بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سریہ کا اصل مقصد پورا ہو چکا تھا، کیونکہ سریہ کا مطمع نظر یہ تھا ہی نہیں کہ قافلے پر ہر صورت حملہ کرنا ہے۔ وہ تو مشرکین کو صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب شام کا راستہ غیر محفوظ ہو گیا ہے، اور یہ مقصد لڑائی نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی پر رپورٹ پیش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو مجدی کی بات ماننے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ آپ نے مجدی کے اس اقدام کو سراہا اور فرمایا مجدی ایک نیک نفس انسان ہے۔ دوسرا سریہ حضرت عبیدہ ابن حارث کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ شرکا کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی، جن میں فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ ان کا نشانہ 200 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ رابغ نامی جگہ میں فریقین کا تصادم ہوا، مگر معاملہ صرف تیر اندازی تک محدود رہا۔ اس جنگ میں حضرت سعد نے اپنے ترکش کے سارے تیر اپنے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور تاک تاک کر نشانہ لگا رہے تھے۔ اس دن حضرت سعد کے پاس 20 تیر تھے، جن میں سے ایک بھی خطا نہیں ہوا۔ تیروں کی بوچھار سے متعدد مشرکین بری طرح زخمی ہو گئے اور آخر کار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے مزید تعقب کرنا غیر ضروری سمجھا اور واپس چلے آئے۔ تیسرا سریہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی سربراہی میں ایک اور کاروان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے قافلے پر اس وقت حملہ کرنا ہے جب وہ وادی خرار سے گزر رہا ہو۔ حضرت سعد نے خرار تک پہنچنے میں بہت احتیاط سے کام لیا اور دشمنوں کے مخبروں سے اوجل رہنے کی خاطر صرف رات کی تاریکی میں دبے پاؤں سفر کیا۔ مگر افسوس کہ یہ ساری پیش بندی رائے گاں گئی اور حضرت سعد جب وادی خرار پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ ایک دن پہلے ہی وادی عبور کر چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی تینوں سرایہ کی تفصیل جو کہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت انجام دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی یہ بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ سرایہ کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ مندرجہ بالا ترتیب علامہ قسطلانی اور دیگر کئی مورخین نے اختیار کی ہے
اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔